ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شوال کے جو روزے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے اور کون کون سی احادیث مبارکہ اس سے متعلقہ جو ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ جو روزہ ہے یہ پریکٹس کیوں ہے؟ کیا ایک مہینے کی یہ جو پریکٹس ہے کیا یہ کافی ہے یا اس کی فلسفی ایسی ہے کہ جو پورا سال ہی کسی نہ کسی انداز میں ہوتی ہے، چلتی ہے، یا ہمیں اس کو اپنانا چاہیے؟ ان چیزوں کے اوپر بات کرنا مقصود ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو ماہ ہے یعنی ماہ شوال، یہ اوورآل جو عربک یا جو قمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ 10واں مہینہ ہے۔ شوال کو شوال کہتے کیوں ہیں؟ اہل اللغہ نے اس کے کئی ساری وجوہات لکھی ہیں، لیکن ان سب وجوہات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مقصود نہیں ہے۔ ایک اہم ترین جو وجہ جو بہت ہی ریلیونٹ ہے وہ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے بیان کی۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ شوال کو شوال اس لیے کہتے ہیں کہ شوال کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، رفع ہونا، دور کرنا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی یکم کو اللہ رب العزت 2 انعامات دیتے ہیں، یعنی یکم شوال کو۔ ایک تو رمضان مبارک کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت عید کی شکل میں ایک بہت بڑی عطا اور ایک بہت بڑا انعام سے نوازتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ شوال کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا صیام و قیام جو بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ یہ جو ماہ شوال ہے اس کے اندر متعدد واقعات موجود ہیں جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ یہی وہ مہینہ ہے یعنی 3 ہجری کے اندر غزوہ احد کا واقعہ پیش آتا ہے، 6 ہجری میں ایک اور غزوہ ہے، غزوہ مریسیع کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اسی طرح سے 8 ہجری میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ یہ واقعات موجود ہیں کہ جن میں ہماری اس وقت کی جو امت مسلمہ یا جو اس وقت ہم جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان سب واقعات سے ہمارے لیے کیا اسباق نکلتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے اسی طرح سے شوال کے خطبات میں ترتیب کے ساتھ یہ موضوعات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ اصل میں جب رمضان مبارک مکمل ہوا اب شوال شروع ہو گیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نئی پلاننگ، نئی منصوبہ بندی کا وقت ہے۔ عام طور پر آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ جو ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں یا دینی مدارس ہیں جن کا ایک جال ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس طرح سے افریقہ اور کراس یورپ مختلف، تو وہاں پر جو نیا اکیڈیمک کیلنڈر ہے، نیا سال جو شروع ہوتا ہے تعلیم، وہ یہ شوال سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی شعبان اور رمضان کی بچوں کو آف ہوتی ہے جس میں وہ قرآن مجید سنتے سناتے تراویح میں مصروف ہوتے ہیں، پھر شوال میں ان کے داخلے دوبارہ شروع ہوتے ہیں، پھر اس میں ان کی نئی تعلیمی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ اس مہینے سے اپنے پلانز جو ہیں وہ سیٹ کیا کرتے تھے۔ گویا کہ رمضان مبارک کا ایک جو مشقت سے بھرپور ہمارے لیے جو ایک سفر ہوتا ہے، جرنی ہوتی ہے، تو شوال میں اب ہمیں خود کو دوبارہ سے ایک رینیو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک امپلائی کو اس کی کوئی کمپنی اس کو کانٹریکٹ آفر کرتی ہے، تو پھر 3 مہینے، 6 مہینے یا 1 مہینے کے بعد اس کو وہ باقاعدہ اس کو وہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کانٹریکٹ کو سائن کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے شوال کا، کہ اس میں جو بھی مسلمان ہے چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کوئی منصوبہ بنا لے۔ مثال کے طور پر منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو شوال ہے اس کو اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ آج کل تو جدید زمانہ آ گیا، فلائٹ ان فلائٹ آؤٹ، وہاں جا کے ڈائریکٹ بھی حج کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال درخواستیں پھر بھی مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور حج کا اصل مقصد فقط ان ریچولز کو پرفارم کرنا تو ہے نہیں، بلکہ اس کی تیاری بھی اپنا مزہ دیتی ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی اپنا مزہ دیتی ہے، امت مسلمہ کو یونائٹ کرتی ہے، مسلم انٹیگریشن کا کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر سورۃ البقرہ کی جو آیہ نمبر 197 ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ زمانہ چاہے جتنا مرضی جدید ہو جائے
قرآن مجید کا ہر ایک حکم ایور گرین ہے، ہر زمانے کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ تذکیر اور وہ تفکر اور وہ ہمیں وہ براڈ مائنڈڈنس اور وہ وسعت قلبی مل جائے کہ ہم سب سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے قرآن و سنت کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. تو اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا الحج اشہر معلومات کہ حج جو ہے وہ مقررہ مہینوں کا نام ہے. اب انسان یہ کہتا ہے کہ میں جناب 6-7 ذوالحج کو جاؤں گا، عمرہ بھی کر سکتا ہوں، اسی احرام کے اندر میں آگے چاہوں تو جو حج کی 3 اقسام ہیں ان میں سے ایک حج وہ ہے جس کو عمرہ کے ساتھ ملا کے کیا جائے، ایک ہی احرام کے ساتھ. تو جناب 7 جو ہے وہ یوم ترویہ بھی مجھے مل جائے گا، مجھے جناب یوم عرفہ بھی مل جائے گا، یوم نحر بھی مل جائے گا. تو یہ 5-6 دن کا ٹوٹل ٹینیور ہے. لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 197 میں کہ حج بھائی اشہر معلومات، یہ مقرر کردہ مہینوں کے نام ہیں. اب بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں، قال ابن عمر اشہر الحج، جو حج کے مہینے اس آیا میں اللہ رب العزت نے جو ریفر کیے ہیں ان سے مراد شوال ہے، ان سے مراد ذوالقعدہ ہے، اور ان سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن. گویا کہ یہ 2.25 سے 2.5 ماہ یہ حج کے مہینے. تو شوال کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو رینیو کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی نیا کانٹریکٹ یا کوئی نئی پلاننگ ہم کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ اس سال عازم سفر ہونا چاہتے ہیں ذرا ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم سب کی وہاں کی مقبول حاضری ہمارے مقدر میں لکھے اور بار بار وہاں کا آنا جانا صحت و سلامتی ایمان و عافیت کے ساتھ ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے مقدر فرما دے کہ یقیناً اس سے بڑا کوئی سفر ہے نہیں، اس سے بہترین مبارک کوئی ٹریولنگ ہے نہیں. مبارک ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت وہاں جانا نصیب فرماتے ہیں. اور یقیناً اس سال بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر کے گوشے کنارے سے دعائے خلیل اللہ کے صدقے میں وہاں پہنچیں گے. اللہ نے فرمایا تھا کہ خلیل آپ اعلان کیجیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ میں کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہے کوئی نہیں، لاکھوں کی گیدرنگ بھی ادھر ہے کوئی نہیں، اب میں کیسے پہنچاؤں گا ان تک؟ آواز سورۃ الحج کہہ رہی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ نے فرما دیا اذان دے دو، اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اللہ نے فرمایا کہ خلیل اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والے آخری فرد میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے آخری فرد تک جس کے مقدر میں ہم نے حج لکھا ہے اس کی سماعتوں تک آپ کی آواز کو ٹکرانا میرا کام. رجالا وعلی کل، فرمایا آپ اعلان کر دیجیے رجالا وعلی کل ضامر، ہر تنگ و تاریک راستوں سے، خشکی کے راستوں سے، سمندروں کے راستے سے، مختلف انداز میں گرتے پڑتے دامے درمے قدمے سخنے. ہم امیجن کریں 100 سال پہلے 50 سال پہلے کیا ہوتا تھا، 6 مہینے حج کا سفر ہوتا تھا، اور کشتیاں ہیں اور پھر بیڑے ہیں جناب وہاں پہنچ رہے ہیں، اور پھر کئی سارے لوگ اسی میں ہی اللہ کو بھی پیارے ہو جاتے تھے. ایک وقت ہندوستان کے اندر ایسا بھی گزرا ہندوستان کے اندر کہ اس میں علماء کو یہ فتویٰ دینا پڑا کہ بھائی راستے پرامن نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے پہلی شرط ہی راستے کو پرامن ہونے. جب وہاں پہ خطر پڑا پوسٹ جو وار ہے 1857 جو مسلمانوں کا جو وہاں پہ جو سلطنت تھی اس کا خمیازہ بکھرا، ایک ہورریبل سٹوری ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے. اب اس زمانے میں علماء کو یہ فتویٰ دینا پڑا کہ بیکاز حج کا راستہ پرامن نہیں ہے، واپس زندہ سلامت آنے کے چانسز کم ہے، اس لیے اب جو جائے گا وہ طلاق دے گی جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو اللہ کی محبت کا ایک عالم ہے، جو حج کا ایک انسان کے اندر مسلمان کے اندر جو ذوق اور شوق ہے، جو ایک لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو ایک چپ لگتی ہے اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے وہ جو سیل فون ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اب اس کے بعد انسان دنیا کی ساری چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتا، ہیٹ سمجھتا ہے. باقی سارے رشتے ناتے اگر وہ مضبوط ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی سینٹرک کے ذریعے سے مضبوط ہوں گے. جب تک وہ تعلق ہے تو بقیہ تعلقات ہیں، وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں. تو حج جو ہے ایک عاشقانہ عمل ہے. تو شوال کا مہینہ ہے کہ اس میں انسان اس حوالے سے بھی اپنے پلانز کر سکتا ہے. حج کے اوپر باقاعدہ اس کے فضائل کے اوپر انشاءاللہ العزیز اسی شوال کے مہینے میں آگے جمعہ کے اندر اس کے اوپر میں اپنا کچا پکا سبق آپ کے سامنے رکھوں گے انشاءاللہ. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ جو شوال ہے یا رمضان مبارک کے بعد ہے، تو اس لیے اس میں کوشش کیجیے کہ نئی منصوبہ بندی. جو مالدار ہیں صاحب استطاعت ہیں وہ حج کا آپشن لے سکتے ہیں، اور جو باقیہ لوگ ہیں یا جو پہلے حج پرفارم کر سکتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ وہ قرآن مجید کا اتنا حصہ ترجمے کے ساتھ
یا تفسیر کے ساتھ یا with the best of their understanding وہ اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ کہے, ایک نوجوان ہے, مجھے یہ کہے کہ ٹھیک ہے میری جاب بھی ہے یا میری پڑھائی بھی ہے, whatsoever جو بھی میری ڈگری ہے, اب اگلے 2 سیمسٹر میں سیمسٹر بائی سیمسٹر میں نے آدھا جو پارا ہے یہ میں نے اس کے ترجمے کے ساتھ میں نے اس کو سیکھ لینا. اس میں جو بھی میرے ذہن میں سوالات ہوں گے میں ریلیونٹ اسکالر سے اس کے بارے میں کوشچن کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا پوچھ سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میری ایک بانڈنگ ہونی چاہیے. یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اللہ کے قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو سکے. اسی طرح ہم کوئی حدیث کی بک لے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہائیلی ریکمینڈڈ جو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ آپ بنائیے کہ آپ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یا جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ صحابیات کی سیرت ہے, ازواج مطہرات کی سیرت ہے, امہات المؤمنین کی سیرت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرہ ہے, یا جو نوجوان ہیں وہ صحابہ اکرام کی سیرہ ہے, اس کو ٹارگٹ پہ رکھیں کہ ہم نے اتنا پورشن ہم نے اگلے 11 مہینے تک ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے ڈسکشن میں لانا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, کولیگز کے ساتھ, جو مقامی اسکالرس ہیں کسی کے ساتھ بھی. یقین مانے لائف چینج ہو جائے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ صرف اسی چیز پر فوکس کرتے ہیں جو کہ بس بنیادی ہے, کبھی نماز پڑھ لی, جمعہ پڑھ لیا, بس ہم دین اسلام کو لائف چینجنگ دین سمجھ نہیں پا رہے. ہم ایز اے گروپ, ایز اے نیشن ہم فیل ہو رہے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر یہ وائبریشن لانا کہ بھائی وی آر الائیو, ہم زندہ ہیں. جب تک ایز لانگ ایز ہمارے پاس قرآن و سنت کا ذخیرہ موجود ہے, ہمارے اندر زندگی موجود ہے, خدا کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو مرنے نہ دیں. ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے پاس پرنسپل ہے. جو مغرب جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں, بھائی وہ لوئسٹ لوئسٹ, وہ تو ہم سے کہیں نیچے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ان سے بھی نیچے گر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے اوپر ہے. بھائی کچھ اوپر نہیں. ان کی مادہ پرستی, ان کی تہذیب نے ان کو اس قدر درندہ صفت بنا دی ہے کہ انسان اور جانور میں فرق ہی نہیں ہے. اب بھی آپ ان کی تعریف کریں گے. اب ان کی تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان سے بھی زیادہ ڈیگریڈ کر لی. تو ان کا اپنا سروے کہے 50, 60, 70 سے زیادہ کی آبادی ان کی وہ ہے جو شادی کے بغیر پیدا ہو رہی ہے, اور آپ کریں ان کی تعریفیں مسلمان ہوگی. کیا مطلب کہ آپ نے اپنے دین کو سمجھا نہیں ہے, یا ہم نے ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو اپنے دین سے دور کیے. تو اس لیے میرے دوستو یہ شوال کا مہینہ ہے, یہ ہمارے لیے ایک میسج لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ عہد باندھ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ کے دین کو خود سے سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور اسی طرح سے اپنے بچوں, جوانوں کو, اپنی بچیوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. اور اس کا پہلا سٹیپ میں نے آپ سے عرض کر دیا, باقی آپ کی اپنی ترتیب ہے, آپ خود سے بھی اپنی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کے ساتھ, یا کوئی حدیث کی جو بک ہے یا جو سیرہ کی بک ہے اس کو اپنے مطالعے میں لائیں. اب اس کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے, اس کے اندر جو اہم ترین کام جو اس کے عملی پہلو ہیں ان میں سے ایک ہے نفلی روزوں کا. رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے, فرض تھے, اوکے. یاد رکھ لیں کہ اس وقت کا ہماری یوتھ کا, نہ صرف یوتھ کا بلکہ آلموسٹ سب ایج گروپس کا جو مشترکہ چیلنجز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے ایز اے نیشن, جس میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. وہ جو ہمارے مشترکہ چیلنجز ہیں ان میں سے ایک ہے سیلف کنٹرول کی کمی ہے. سیلف کنٹرول نہیں, ڈسپلن نہیں ہے, لیک آف ڈسپلن, لیک آف مینجمنٹ. یوتھفل جو ویشیس سرکل ہے ہر ہمارے 12-14 سال کے بچے کے ارد گرد ہے. اور اسی طرح سے پیئر پریشر ہے, ہمارے بچے گناہوں کی طرف جاتے ہیں, نوجوان گناہوں کی طرف جاتے ہیں فقط اپنے فرینڈز کی وجہ سے, پیئر پریشر کی وجہ سے. ڈرگ ایڈکشن, اس میں سب سے پہلے زبان کا غلط استعمال ہے, ابیوسو لینگویج ہے, سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے, اور اسی طرح سے وہ سیلف آئسولیشن میں جاتے ہیں, خلوت پسند ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو سائیکولوجیکل نفسیاتی بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں. یہ والے مسائل اس وقت ہماری یوتھ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. اسی طرح سے ہمارا بچہ کالج کا ہے, یونیورسٹی کا ہے, جو کہ اس کا کیریئر بلڈنگ کا زمانہ ہوتا ہے, اس وقت میں اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ڈی فوکس ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے. یہ ایک پرابلم ہے, ڈی ٹریک ہو جاتا ہے.
ڈسٹریکشن اس کی لائف میں آتے ہیں تو وہ اپنے جو اس کا اپ فرنٹ جو چیلنج ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، کاؤنسلنگ نہیں ہے. اسی طرح سے اور کئی سارے چیلنجز ہیں جو اس وقت لیک آف کنسسٹنسی ہے. یہ سارے چیلنجز ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں ایز اے نیشن. اچھا، ایک طرف یہ چیلنجز ہیں. اب دوسری طرف جو دین اسلام یعنی بینگ مسلم، جو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں، جو ریچولز ہم ادا کرتے ہیں، ان سب کے اندر ان سب مسائل کا حل موجود ہے. دا پرابلم جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے ان دونوں کے درمیان ہم کانٹیکٹ کرنے میں ناکام ہیں. ہم نے جو فرائض ہیں یا جو ریچولز ہیں، نماز روزہ ہے، ہم نے ان کو فقط ایسے سمجھ رکھا ہے کہ وہ پریکٹس فار دا سیک آف پریکٹس ہے، ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی. یہ آنا ہے اور ایک مخصوص انداز میں ہاتھ منہ دھونا ہے اور آنا ہے، سجدے رکوع کر کے چلے جانا. اس کا پریکٹیکل دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم یہاں پہ اس گیپ سے مار کھا رہے ہیں. اسی طرح سے سال کے بعد روزے آنے اور مساجد کو فلڈ کر دینے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر تپا ہوا ہے. کسی کا گوڈا موڈا اس کو لگ جائے گا تو وہ لڑ پڑے گا، کسی کا پنکھا چل رہا ہے کسی کا نہیں چل رہا تو وہ لڑ پڑے گا، اور بس کسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے، سلام پھیرنا اور بھاگ جانا. روزوں کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ بات نہ کر دے کوئی روزہ ہے تو یہ بھی کر رہا ہے. تو ہم سپرفیشل وے سے ہم ان اسلامی فرائض کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کہنے والا سننے والا سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. یہ جو مسائل میں نے بتائے نا، ان سب مسائل کا حل اسلام کے ہر ایک عمل، عبادت اور فریضے کے اندر موجود ہے. مسئلہ صرف اور صرف ان کو کنیکٹ کرنے کے. اب ذرا ہم تصور کریں کہ ہمارا اگر 12-14 سال کا بچہ بچی یا ہم میں سے ہر ایک 5 وقت نماز کے لیے اپنے آپ کو پیوریفائی کرے تو وہ کس قدر پیوریفائی ہو جائے گا، کتنا اس کے اندر ڈسپلن آئے گا، وہ کتنا زیادہ وقت کا پابند ہو جائے گا، اور اس سے سوشل انٹیگریشن کتنی زیادہ ملے گی. جو مسلم یونٹی ہے وہ کتنی ہے. دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے، تو کتنے زیادہ اس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں. اگر ہم اس پہلو سے کسی بچے کو نماز کے لیے تیار کرتے کہ بھائی یہ لائف چینجنگ کام ہے. اگر ہم 7 سال کے بچے کے سب کانشیس میں ڈالنا شروع کریں کہ باپ اگر مصلی بچھاتا ہے، باپ اگر انگلی پکڑتا ہے 5 سال کے بچے کی، when he is pamper trained، اس کے بعد اس کو مسجد میں لانا شروع کرتا ہے، تو سوچیں کہ جو انگریز ہے، جو غیر ہے، اس نے ہمارے گھر میں آ کے ایک غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کو اپنا کلچر بھی دے دیا، اپنی پوئمز سکھا دی، سارا کچھ اس نے سکھا دیا، اس نے ان کو ٹرین کر دی، اور ہم اس کے کانشیس میں نماز نہیں ڈال سکے، ہم مسجد کا ماحول نہیں اس کے اندر ڈال سکے. تو نماز کتنی بڑی اس کی لائف میں تبدیلی لے کے آئے گی. جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ اپنے والدین کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کر سکے. یہ لکھ لیجیے. تو یہ نماز فقط ایک عمل کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے کئی سارے فوائد. اور حیرانی کی بات ہے، میری گفتگو طویل ہو جائے گی، مجھے اپنے موضوع پہ رہنے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، پچھلے سال میں نے ادائے صلاح اور اقامت صلاح کے اوپر کچھ سبق آپ کے سامنے رکھا تھا. صرف اس کا میں آپ کے سامنے ہنٹ رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید سب جگہوں پر، یعنی ہنڈریڈز آف پلیسز پر قرآن مجید اقامت صلاح کی بات کرتے ہیں، ادائے صلاح کی بات نہیں کرتا. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ ادائے صلاح کیا الگ ہے، کیا اقامت صلاح الگ ہے؟ ادائے صلاح ہے ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا، آئے نماز پڑھی، رکوع سجدہ کیا اور جو بھی چلے گی، یہ ہے ادائے صلاح. اقامت صلاح وہ اس سے آگے کی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اس نماز سے آپ نے سیکھا کیا ہے، اس کو جا کے آپ نے معاشرے کے اندر پریکٹس کرنا ہے. اب یہ نماز تبدیلی کا سبب ہوگی. ہماری نمازیں کیوں تبدیلی کا سبب نہیں بنتی؟ کیونکہ ہمارے ہاں ادائے صلاح تو ہے، اقامت صلاح نہیں. دس از اے پرابلم. مطلب جو سورۃ العنکبوت 21واں پارہ شروع ہوتے ہی اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. آپ 2 کام کیجئے، ایک رب کے قرآن کو تھام لیجئے، ایک نماز کو قائم کر دیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے جب آپ قائم کریں گے تو یہ فحاشی اور منکرات سے بچائے گی، آپ کے معاشرے میں تبدیلی لے کے آئے گی. اب وہ تبدیلی کب لے کے آئے گی؟ اس کو اقامت کے ساتھ نفی کیا گیا. بھائی آپ نے نماز واجبات سے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے اجتماعیت سیکھی ہے، یونٹی سیکھی ہے، انٹیگریشن سیکھی ہے، ایک دوسرے کا احساس سیکھا ہے، آئے ایک دوسرے کا حال پوچھا ہے، مسلمان اکٹھے ہوئے، ادھر ڈسپلن ہے، ایک آدمی آگے ہے، باقی سب لوگ اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. دنیا بھر کے کسی مذہب میں اتنا ڈسپلن ان کی عبادات میں نہیں.
الگ الگ کھولیوں میں گھسے ہوتے ہیں, اپنا اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دینی اسلامی اجتماعیت. اب یہ ساری چیزیں جب ہم باہر لے کے جائیں معاشرے کے اندر, ہمارا بچہ باہر یہ والی پریکٹسز باہر کرے اپنی سوشل لائف میں, تو سوچیں کہ کس طرح سے چینج آئے. تو اسلام کی ہر ایک عمل, ہر ایک عبادت, ہر ایک فریضہ وہ لائف چینجنگ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو کنیکٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اب یہ جو روزہ ہے, رمضان مبارک کا تو فرض ہے, رکھ لیا, مجبوری میں رکھا, اللہ رب العزت قبول فرمائے, ٹھیک ہے. لیکن روزہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایسی عبادت ہے جو کہ پورا سال وقتاً انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اور چونکہ خدا خالق کائنات ہے, اس نے انسان کو پیدا کیا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بہتری کس چیز میں, اس کی فٹنس کس چیز میں. حضور پاک علیہ السلام کو رب العزت نے بطور رول ماڈل کے متعارف کروائے, اور ان کے ذریعے سے پورا سال مختلف مہینوں کے اندر کہیں نہ کہیں روزے شامل کروا دیے. اب کیا یہ بھی دین اسلام کی خوبصورتی ہے. رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے, اب فرمایا کہ آپ آ جاؤ جی, کچھ اور روزے بھی ہیں جو کہ تمہارے لیے آپشن ہے, تم وہ کر لو گے تو دیکھنا تمہیں کتنا فائدہ ہوگا. مثلا فرمایا کہ بھئی اس سے پہلے شعبان گزرا, اس میں کثرت کے ساتھ روزے ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے ذی الحج آ رہا ہے, اس کے اندر پہلے 9 دن کے روزے ہیں, ثواب بہت زیادہ ہے. ایام 20 ہیں, یعنی ہر مہینے کی جو درمیان کے 3 راتیں ہوتی ہیں جس میں چاند فل سوئنگ میں ہوتا ہے, تو ان دنوں میں 2 کام کرنا مسنون ہے, احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. ایک جو ہے وہ حجامہ لگانا ہے, کائنڈ آف مائنر آپریشن ہوتا ہے یہ, کہ جو انسان کے اندر سے جو گندا خون ہوتا ہے اس کو سک کر لیتا ہے تو وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ سنت عمل ہے, اور ہم میں سے 80-85% کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ 50-60 ہزار کا ٹیسٹ ویسٹ ہوں گے اور 20-25 دن بیڈ پہ رہیں گے تو وہ سکون ہے, اس پہ سکون ہے. لیکن جو سنت نبوی کے اندر جو علاج ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے ہر گروپ آف اینجلز نے مجھے یہ کہا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو حجامہ کی تلقین کیجیے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 بیماریوں سے شفا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایام 20 ہوتے ہیں درمیان والے دن ہر مہینے کے چاند فل سوئنگ میں ہوتا ہے, تو انسان کے خون کے اندر بھی گردش خوب ہوتی ہے, تو وہ جو گندا مواد ہوتا ہے اس کا اس کپ کے ذریعے سے نکلنا آسان ہوتا ہے. ایک یہ, اور دوسرا 3 روزے ہیں, یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کو, ان دنوں میں ایام 20 کا روزہ رکھنا, یہ بھی نفلی روزہ ہے. اسی طرح سے پیر اور جمعرات کو حضور پاک علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے صوم داؤدی ہے, یعنی ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن روزے کو ترک کرنا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ مہینہ شوال کا, کہ جس کے اندر فرمایا کہ 6 روزے ہیں, 6 روزے یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد 6 مزید روزے جس آدمی نے رکھ لیے, فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ پورا سال روزے سے رہا. تو متعدد احادیث ہیں, متعدد کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 3 احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, یہ بخاری شریف کے اندر ہے, مسلم شریف کے اندر, ابن ماجہ کے اندر ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان, جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے, ثم اتبعہ 6 من شوال, پھر اس کے بعد اس نے مزید شوال کے بھی روزے رکھے, فذلک صیام الدہر, تو یہ ایسے ہے جیسے وہ پورا زمانہ, پوری زندگی, یعنی ہر سال رمضان کے بھی روزے آ رہے ہیں, شوال کے بھی آ رہے ہیں, تو وہ روزے سے رہا. وعن ثوبان, اور جو دوسری روایت ہے وہ جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان و6 ایام من شوال بعد الفطر, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور یوم فطر کے بعد مزید 6 روزے رکھے, کانا تمام السنہ, تو وہ ایسے ہے جیسے پورا سال روزے سے رہا. اچھا, ایک جو تیسری روایت ہے ابن صحیح ابن خزیمہ کی, اس میں ان دونوں کی الگ الگ کیلکولیشن پیش کی گئی. وہ یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں, اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں, 10 اور 2 12. اچھا, علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو اس کی ایکویشن نکالی ہے وہ کمال کر دی. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کے اندر اللہ کا وعدہ ہے, من جاء بالحسنۃ, یعنی سورۃ الانعام ہے, اس کا آخری رکوع میں اللہ یہ فرماتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ, تم میں سے جو بھی ایک نیکی کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے, ایک کے بدلے 10 کا.
اب ایک کے بدلے 10 کا کیا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں کتنے روزے ہوں گے؟ 10. جب 30 رمضان کے ہوں گے، 6 شوال کے ہوں گے، 30 اور 6 36 ہو گئے. اب 36 into 10، اب یہ 360 ہو جائیں گے. وہی جو قمری اعتبار سے 360 دن ہی پورے سال کے بنتے. تو اب یہ دونوں احادیث مبارکہ قربان چاہیے آقا کریم علیہ السلام کا ہر ایک زبان اطہر سے نکلا ہوا لفظ مون سے. نہ میتھ کہیں سے جا کے پڑھی، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کہیں سے کوئی ڈگری لی، نہ کوئی استاذ ہے، نہ کچھ ہے. دنیا بھر میں سے ہر ایک بندے کو امی کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے، تو اس کی خامی ہے. لیکن آقا کریم سید المرسلین اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو امی کہا تو اب یہ خامی نہیں، اب یہ ان کی خوبی بن گئی، ان کا معجزہ ہو گیا کہ انہوں نے اس وقت اس انداز میں بات کی کہ جس کو آج ہم اس انداز میں اس کو کیلکولیٹ کر کے پیش کر رہے ہیں. واللہ عالم اور بھی کئی ساری حکمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہو سکتی. تو یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی شوال کے جو روزے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس سے ہم وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. رمضان مبارک کے روزے رکھے جو عادت ہمیں پڑی تو ہم اس کو گاہے بگاہے آگے چلاتے رہیں، تاکہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے یعنی سیلف کنٹرول ہمارے اندر نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے، اور پیوریفیکیشن آف تھاٹس ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، فیل فار ادرز ہے کہ دوسرے لوگ کس طرح سے مسائل میں جو فقر و فاقے کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں تو ان کی کس حال میں گزرتی ہے. تو یہ پورا سال وقتاً فوقتاً ہمارے اندر یہ احساسات ہوتے رہیں تو اس سے سوشل انٹیگریشن آتی ہے، معاشرے کے اندر اتحاد اور نظم و ضبط کے جذبات جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب یہ تو 6 روزے ہیں شوال کے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کھانے پینے کا. تو یکم شوال کے بعد 6 دن اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں اور 6 الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ اگر آپ کے بوجہ سفر کے یا بوجہ بیماری کے اگر رمضان مبارک کے روزے میں سے یا اسی طرح سے کسی عورت کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ہر رمضان کے اندر اور اس دوران وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو اب جس کے ذمہ رمضان کے قضا روزے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے قضا روزے پورے کرے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے عائد فریضہ ہے جو اس کے اوپر ڈیو ہے، وہ لٹک رہا ہے. نفلی روزہ انسان کے اپنے لیے، جو فرض ہے وہ اللہ کی طرف سے عائد ہے تو اس کے اوپر کمپرومائز نہیں. اگر وہ رہتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے قرض ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے لا يقبل النافلہ حتی تؤدی الفریضہ، جب تک تم فرض ادا نہیں کرتے تو تمہارا نفل لٹکا رہتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتا. یعنی نفلی آپ کے ذمہ تو پہلے فرض ہے. ایک بندے کا آپ نے 10 لاکھ روپے قرض دے رہے اور آپ اس قرض کی بجائے اس کو بلا کے جناب 10,000 کی دعوت کھلا رہے. بھئی کائے کی دعوت کھلا رہے ہو، اس کا قرض پہلے ادا کرو جو تمہارے پر فرض ہے. یہ تو مہمانی تو ایک نفلی عمل ہے. تو ہمارے ہاں ویسے بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ جس نے قرض لینا ہوتا ہے وہ اگلے سے جتنا قرض لینا اس سے کہیں زیادہ کی دعوتیں اڑا دیتا ہے اس سے. بھئی یہ سود کی شکل ہوتی ہے. اس لیے اس سے وجہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج یہ تھا، بہت بڑے کاروباری تاجر تھے، تو اپنے مقروض کی وہ دیوار کا سایہ بھی نہیں لیتے تھے کہ یہ بھی میں اس سے ایکسٹرا بینیفٹ لے رہا ہوں. تو ہمارے بڑوں کی تو اس طرح کی روشن مثالیں ہمارے سامنے. تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ عمل ہے جس میں ہم سستی کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، سک ہوا ہوا. تو اس لیے انہی فرائض کو، یہی قرآن و سننا ہے، یہی وہ بنیادیں ہیں کہ جو ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے. ہم نے انہی کو پریزنٹ کرنا، ہمارے پاس یہی ٹریجر اور یہی خزانہ ہے. اسی کو ہی سیکھنا ہے، اسی کو ہی اپنی نسلوں کو آگے ٹرانسفر کرنا جس سے ہماری نسلیں آگے بڑھے گی. تو اس لیے میرے دوستوں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک سے جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں، اور آگے بقیہ جو 11 مہینے ہیں اس میں وقتاً فوقتاً اس سے ملنے والے جو اسباب ہیں ہم ان پر عمل کرتے رہیں. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.